عید کے دنوں میں جب تمام لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے میں قربانی کرنے میں مصروف تھے، اسی لمحے یہ اسکرین پر نظر آنے والا ایک نومولود بچہ جو اپنی زندگی کی شاید آخری سانسیں لے چکا ہوتا، اگر وہاں پر موجود پولیس اہلکار جو کہ وہاں پر گشت کے دوران اس بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے رونے کی آوازیں سنتے ہیں اور اس بچے کو جب جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوری میں ایک نومولود بچہ موجود ہے جو کہ رو رہا ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ افسوس ہے ان والدین کے اوپر جو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جو اس طرح کی کوئی حرام کاری کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کو اس طریقے سے پھینک دیا جاتا ہے، یا تو ان بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، یا پھر اگر یہ بچے اس دنیا میں آ جائیں تو اس کے بعد ان کو اس طریقے سے کسی بھی کچرا کنڈی میں یا کسی ویرانے میں یا کسی اور جگہ پر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ حیران ہوں ہر میں اس ماں پر جو اپنے اس طرح بچوں کو پھینک کر چلی جاتی ہے، جس نے 9 ماہ اپنے بچوں کو رکھا، ان کو تکلیف کے ساتھ پیدا کیا اور اس کے بعد صرف اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جو اس نے اپنے کمزور وقت میں کیا، اس تمام چیز کی سزا وہ ان معصوم بچوں کو دیتے ہیں، چاہے اس ماں کی رضامندی سے ہو، چاہے زبردستی ہو، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، اسے چھین کر لایا گیا ہو، چھین کر پھینک دیا، اور جو بھی حالات ہوں جس طریقے سے بھی ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اس برے وقت کی نشانی، یہ اس گناہ کی نشانی ہوتی ہے جس کو کرتے ہوئے اس وقت یہ دونوں لوگ جو کہ ایک مرد اور ایک عورت ہیں نہیں سوچتے، لیکن اس کے بعد اس گناہ کی نشانی کو ختم کرنے کے لیے جس کو پتا ہے کہ معاشرے نے کسی بھی صورت قبول نہیں کرنا، اپنے آپ کو دوبارہ سے صاف ستھرا ثابت کرنے کے لیے ان معصوم کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پشاور ایئرپورٹ کے قریب یہ بچہ وہاں پر پایا گیا روتے ہوئے بوری کے اندر۔ جب وہاں پر کچھ پولیس اہلکار گشت کر رہے تھے، اس وقت ان کو اس بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب اس ویرانے میں انہوں نے دیکھا کہ اس حد تک ویرانے میں کون ہے یہاں پر جس کا بچہ اس طریقے سے رو رہا ہے، پاس جا کے دیکھا تو یہ ایک بوری میں بند تھا۔ جب کھولا تو وہ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک ننھا معصوم پیارا سا بچہ، نومولود بچہ ہے جس کو دنیا کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، جس نے آنکھیں کھولی ہیں اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے جانوروں کے سپرد کر دیا گیا۔ کوئی بھی جنگلی جانور، کوئی بھی ایسا جانور جو اس بچے کو چند لمحوں میں اپنی خوراک بنا لیتا، لیکن دکھ ہے، افسوس ہے اس ماں پر، اس باپ پر جو ان کے ساتھ اس چیز میں شامل ہوا۔ کتنے بے اولاد جوڑے ہیں جو کہ اپنی اولاد کے لیے، صرف ایک اولاد کے لیے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ کتنے بے اولاد جوڑے ہیں جنہوں نے کئی منتیں مرادیں مانگی، کئی علاج کروائے، اس کے باوجود بھی ان کے گھر میں نہ اللہ کی طرف سے رحمت آئی نہ ہی نعمت آئی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے اپنا گناہ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے گناہ کر لیا اور اس کے اس طرح کے نتائج سامنے آ گئے ہیں تو ان بے اولاد جوڑوں کی جھولی میں یہ بچے ڈال دیا کریں، ان کو کسی جانور کی خوراک نہ بننے دیں، ان کو کچرا کنڈی میں نہ پھینکیں، ان کو ندی نالوں کے قریب نہ پھینکیں، ان کو کے لیے نہ چھوڑ دے۔ بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کے باہر ایک چولہا بنایا گیا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنے اس طرح کے گناہ کو چھپانے کے لیے بچوں کو اذیت دیتے ہیں، بچوں کی جان لیتے ہیں، اپنے اس بچے کو، اپنے اس گناہ کو اس جھولے میں ڈال دیں تاکہ وہ کسی بے اولاد جوڑے کی زندگی بن جائے، وہ تاکہ کسی کے بے رونق گھر کی رونق بن جائے، اس کو ایک نئی زندگی مل جائے، اس کا مستقبل سنور جائے۔ وہ نہیں جانتا اس کے ماں باپ کون ہیں، لیکن آپ لوگ اس کی اگر ماں باپ بدقسمتی سے بن ہی گئے ہیں تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کریں۔ اگر یہ بچہ، کوئی بچی اس دنیا میں آ گئی جو کہ اس طرح کی کسی چیز کا نتیجہ ہے جس کو آپ معاشرے میں نہیں دکھا سکتے، نہیں بتا سکتے، تو اس کو کسی ادارے میں چھوڑ دیں، کسی بے اولاد کو چھوڑ دیں۔ اس طرح بوریوں میں ڈال کے ویرانوں میں مت پھینکے کہ وہ کسی بھی جانور کی خوراک بن جائے یا کسی قسم کا اس کو اور نقصان ہو، یا وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی کی آخری سانسیں دے دیں۔ یقین کریں ایسے بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ سے سوال ضرور کریں گے کہ آخر ہمارا کیا قصور تھا، اگر ہم لوگ دنیا میں آ گئے تھے تو کیوں ہمیں ماں کی گود نہیں ملی، کیوں ہم لوگوں کو باپ کا پیار نہیں ملا۔